اپنے وجود اور اپنے حقوق کے لیے لڑو، چاہے تم کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگ اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتوں کو بچاتے ہوئے اپنی قیمت کھو دیتے ہیں۔ عورت کی سب سے بڑی عبادت اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ حرام پیسوں سے حاصل ہونے والی خوشی ہمیشہ درد میں ہی ختم ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ کے برے حالات کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہے تو اس کی عزت کریں۔ عزت ایک آئینے کی مانند ہے، جتنا آپ اسے دوسروں کو دکھائیں گے اتنا ہی یہ آپ پر نظر آئے گی۔ کسی سے رشتہ جوڑے رکھنے کے لیے منتیں مت کریں، کیونکہ رشتہ دل کا تعلق ہے۔ خاموشی انسان کو باوقار بناتی ہے اور بیہودہ گوئی سے ملامت حاصل ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے خوشی کا وقت وہ ہوتا ہے جب اسے اندازے سے زیادہ معاوضہ ملے۔ سارا فساد بڑھتی ہوئی خواہشات کا ہے۔ حرام اور سکون دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اپنے عیبوں پر نظر رکھ اور اپنے بھائی کے عیب چھپا تاکہ تو بے پردہ نہ ہو جائے۔ جو شخص مال دینے میں سب سے زیادہ بخیل ہو وہ عزت دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے۔ زندگی کے لیے سفر منزل سے زیادہ اہم ہے۔ روح کی پرورش کے لیے اپنی امید کو زندہ رکھو۔ موجودہ وقت تمہاری نسلیں سنوار سکتا ہے۔ بیکاری انسان کی صلاحیتوں کو زنگ آلودہ کر دیتی ہے، اس لیے ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہا کرو۔ شرافت عقل و آداب سے ہے، نہ کہ انسان کے مال و نسب سے۔ جب زندگی رلائے تو سمجھ لینا تمہارے گناہ معاف ہو گئے، جب زندگی ہنسائے تو سمجھ لینا تمہاری دعائیں قبول ہو گئیں۔ ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں، کیونکہ جو لوگ تکلیف کی توقع رکھتے ہیں انہیں تکلیف ہی ملتی ہے۔ دل میں داخل ہونے والی سب سے پہلی چیز خیال ہوتا ہے، جس کے بعد انسان اس خیال پر پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد انسان اس خیال کو عمل میں لاتے ہوئے کام کرتا ہے۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ عقل رکھتا ہے، مگر ہر شخص عقل سے کام نہیں لیتا۔ کسی کا برا چاہنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، خواہ وہ کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو۔ الفاظ دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی لیتے ہیں۔ آپ کا کردار آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے تو لاکھوں انسان ہیں۔ روحانیت کے بلند و بالا مقام تک پہنچنا چاہتے ہو تو نفس سمندر اور خواہشات کی جمیلوں کو قابو میں رکھو۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ امیر انسان وہ ہے جس کے پاس سکون ہے۔ خود کو تکلیف دینے والی چیزوں کو واضح رکھو۔ کسی بھی چیز کا علاج چاہتے ہو تو کام کی رغبت پر مکمل توجہ دو۔ جو شخص علم حاصل کرنے میں تکالیف برداشت نہیں کر سکتا اسے عمر بھر جہالت کی مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کی انا ہے۔ جہالت کو تسلیم کرنا کمزوری نہیں بلکہ حکمت ہے۔ زندگی میں سکھ چاہتے ہو تو ہر چیز کو ایسے قبول کرو جیسی وہ اصل حالت میں ہے۔ اپنی فطرت کے خلاف کام کرنا خود پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ انسان امیر نہیں دوسروں سے امیر بننا چاہتا ہے۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ ناشکری کرنے والے انسان کا رزق کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ اچھی سوچ اچھے اعمال سے بھی بہتر ہے۔ وہ شخص کبھی فلاح نہیں پا سکتا جو اپنی عقل اور دماغ کو استعمال میں لا کر کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں۔
بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اگر گھر کی عورت سمجھدار نہ ہو تو گھر ٹوٹ جاتا ہے، اگر مرد سمجھدار نہ ہو اس گھر کی عورت ٹوٹ جاتی ہے۔ سب سے بدترین کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ منفی خیالات کو اپنے دماغ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں، کیونکہ یہ ایک ایسی گڑبڑ ہے جو خود اعتمادی کو کم کرتی ہے۔ خوبصورتی چہرے کی نہیں زبان کی دیکھیں، کیونکہ زبان ہی آپ کی پہچان کرواتی ہے۔ اگر آپ پرسکون رہتے ہیں تو آپ عقل مند ہیں، لیکن اگر آپ کا مزاج گرم ہے تو آپ صرف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کتنے بے وقوف ہیں۔ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی وہ دھکا ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر جڑ جائے گا، بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ اگر تم کوئی ایسا راستہ تلاش نہیں کرتے جس سے سوتے ہوئے بھی کمائی جاری رہے تو پھر تمہیں اپنی موت تک محنت کرتے رہنا پڑے گا۔ کون کہتا ہے کہ انسان رنگ نہیں بدلتا؟ کسی کے منہ پر سچ بول کر تو دیکھو، ایک نیا رنگ سامنے آئے گا۔ جہالت کو نظر انداز کرنا سمجھداری ہے، جہالت کو درگزر کرنا درویشی ہے، اور جہالت کو ٹھیک کرنا امامت ہے۔ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرے جو اسے بری لگے۔ جو شخص خدا کی بخشی ہوئی دولت میں سے خدا کے بندوں کا حق نہیں نکالتا، اس کا مال ناپاک ہے، اور مال کے ساتھ اس کا نفس بھی ناپاک ہے۔ اگر انسان حق پر ہو تو اس کی خاموشی سامنے والے کے دل کو چیر دیتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو اس نے بندوں کے سپرد کی ہوئی ہے۔ ناف میں لہسن کا رس ایک قطرہ سرسوں کے تیل کا ڈال کر سویا کرو، 100 سال تک پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھو، بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ اکثر لوگوں کو اپنے قریب موجود لوگوں کا علم نہیں ہوتا اور دور کے لوگوں کی فکر کھائی جاتی ہے۔ آپ کی قیمت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی ضرورت ہو۔ جھوٹ، فریب اور بہانے آپ کو وقتی خوشی تو دیں گے، لیکن مستقبل میں آپ کو مہنگا پڑے گا۔ امیر ترین شخص وہ نہیں ہے جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو، بلکہ وہ ہے جس کی ضرورت سب سے کم ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والے انفارمیٹیو ایجوکیشنل ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت مل سکے۔ تو آئیے